ابھی تفصیلات آنا باقی ہیں کیونکہ یہ صرف ایم او یو ہے. اس کے بعد اب کیا آگے کس طرح اس کو لے کر چلتے ہیں؟ آیا کشمیر ویلی میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا جموں میں ہوتی ہے، یا جموں اور کشمیر کے درمیان جو انفراسٹرکچر تھوڑا بہت اس میں پرابلمز ہیں ان کے درمیان ہے کیا؟ وہ تو تفصیلات کی بات ہے، لیکن اصولی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے جموں اور کشمیر کے کانٹیکسٹ میں اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جو یونین منسٹر فار کامرس انڈیا کے کہہ رہے ہیں کہ گویال صاحب کہ دنیا نے انڈیا کو مان لیا ہے، اور یہ ماننے سے مراد یہ ہے، یہ ان کا جسے وہ کہتے ہیں نا ریڈنگ بٹوین دی لائنز والی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کوز ختم ہو چکا ہے، ہمارا گلوبل سٹینڈرڈ اتنا زیادہ ہے، دنیا نے ہمیں مان لیا ہے، اور وہ دنیا یہاں پہ پیسہ لگانے آ گئی ہے. انڈیا ٹرانسفارم کر رہا ہے، انڈیا گلوبل پاور میں چلا گیا، اور یہاں پہ جموں اینڈ کشمیر کی جو ایک بڑا سگنیفیکینٹ رول ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کیونکہ ہمارا گلوبل سٹینڈرڈ ڈیولپ ہو چکا ہے، ٹرانسفارم ہو چکا ہے، تو ہمیں دنیا مان رہی ہے اور اب یو اے ای پیسہ لگائے. نمشکار دوستو، جیت ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے. لیٹسٹ نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں ہم انت میں بات کرتے ہیں. آج کی خبر ہے کہ دبئی اور بھارت کے درمیان ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ دستخط ہو گئے ہیں، جس کے تحت دبئی جو ہے وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں وہاں انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں انویسٹ کرے گا. ابھی تفصیلات آنا باقی ہیں کیونکہ یہ صرف ایم او یو ہے. اس کے بعد اب کیا آگے کس طرح اس کو لے کر چلتے ہیں؟ آیا کشمیر ویلی میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا جموں میں ہوتی ہے، یا جموں اور کشمیر کے درمیان جو انفراسٹرکچر تھوڑا بہت اس میں پرابلمز ہیں ان کے درمیان ہے کیا؟ وہ تو تفصیلات کی بات ہے، لیکن اصولی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے جموں اور کشمیر کے کانٹیکسٹ میں اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ بنیادی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان ممالک، خاص طور پہ OIC کے ممالک، ہمیشہ سینسٹیو رہے ہیں اس معاملے میں کہ وہ پاکستان کی جو ہماری اور کشمیریوں کی جو سینسٹیویٹیز ہیں ان کو ان کا ہمیشہ انہوں نے خیال رکھا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ پاکستان یوں محسوس ہو کہ OIC یا مسلمان ممالک پاکستان کے پیچھے کھڑے نہیں ہیں. گو کہ کئی اعتبار سے وہ اتنے ووکل بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایسے اقدامات اس طرح بھی نہیں لیے کہ بالکل ہماری جو ایک سینٹیمنٹ ہے، فیلنگ ہے، اس کے خلاف بھی کوئی کچھ کریں. اسی وجہ سے بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان ممالک کے ایون جو سفراء بھی وہاں نیو دہلی میں ہوتے ہیں یا اب تک تھے، تو وہ ذرا گریز کرتے تھے مقبوضہ جموں اور کشمیر جانے میں. گو کہ بہت دفعہ ہوا بھی ہے کہ کچھ لوگ اگر اجتماعی طور پہ سفراء کو یا سفارتکاروں کو لے کر بھی گیا ہے تو وہاں پہ چلے بھی گئے، لیکن بہرحال مجموعی طور پہ مسلمان ممالک نے، OIC ممالک نے پاکستان اور کشمیریوں کی فیلنگز کا خیال رکھا ہے. اب جب یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ دستخط ہو گئے ہیں تو بالکل واضح کرتا ہے کہ ہماری اب جو ہے یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور ہم لگتا کچھ یوں ہے کہ بس اندھیرے میں اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور اس وجہ سے ہماری اب کوئی پالیسی رہی نہیں. سچی بات تو یہ ہے کشمیر پہ. یہ دکھ کی بات ہے. اس میں میں اس حکومت کو ٹھیک ہے یہ جو ان کا ایک قسم کا کیجول ایک اپروچ رہی ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ تو ان کو اب ساری زندگی ہانٹ کرے گی. لیکن پچھلی حکومتوں نے بھی اپنا پورا اس میں ڈالا ہے حصہ ہماری کشمیر کی جو پالیسی ہے اس کو کمزور کرنے میں. میں دیکھیے قطعاً یہ نہیں کہتا کہ کشمیر جو ہے اس پہ کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن نہیں ہو سکتا یا ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے. کوشش تو ہمیں یقیناً کرنی چاہیے اس معاملے کو سالو کرنے کی، اور یہ بھارت کے بھی مفاد میں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو. لیکن کویسچن یہ ہے کہ کیا آپ یک طرفہ طور پہ ہر چیز دے دیں گے بھارت کو؟ اور اب تو یہاں اگر یہ حالات ہو گئے ہیں کہ مسلمان ممالک MOUs سائن کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ،
اور پھر اگر آپ دیکھیں گے کہ کچھ آنے والے مہینے سالوں میں کچھ بعید نہیں ہے کہ وہاں پہ یو اے ای کی کانسلیٹ بھی کھل جائے، ایران بھی اپنی کانسلیٹ وہاں کھول لے، کچھ پتہ نہیں ہے. اگر ہماری سفارتکاری پہ کا یہ حال ہے کشمیر کے معاملے کو لے کر، تو پھر آپ کسی چیز کی بھی توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. میں تو بالکل اب جو ہے اس بارے میں مجھے تو اب پریشانی سی لاحق ہو گئی ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. نہ ہماری کوئی ریڈ لائنز ہیں، نہ ہماری کوئی باٹم لائنز ہیں، نہ ہماری کوئی مربوط حکمت عملی ہے کہ ہم نے کس طرح آگے لے کر چلنا ہے. ایک خاص موقع ہے جو ہر چیز کا یہی معاملہ ہے. افغانستان کو آپ لے لیجئے، افغانستان میں بھی یہی حال ہو رہا ہے. ایک ہماری کامیابی ہوتے ہوتے ہم خود ہی اب پریشر میں آ گئے ہیں. جو وقت تھا کہ ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں، ہم تعینات تقرریوں پہ ہم نے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو بڑا پریشان کر دینے والی ہیں. کہ یہ جو انڈیا کے یونین منسٹر ہیں کامرس کے گویال صاحب، انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ایم او جو ہے ہم نے انڈین گورنمنٹ آف دبئی سے سائن کیا ہے، اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ بڑا اہم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا نے یہ مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ جموں اور کشمیر جو ہے یہ ڈیولپمنٹ کی طرف چل پڑا ہے، اور اس بوگی یہ بینڈ ویگن پہ چل پڑا ہے. اور اس کا ایک بہت پوری دنیا کو ایک سگنل جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک گلوبل پاور میں تسلیم ہے. اس کا مطلب کیا ہے ویورز، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو یونین منسٹر فار کامرس انڈیا کے کہہ رہے ہیں کہ گویال صاحب کہ دنیا نے انڈیا کو مان لیا ہے، اور یہ ماننے سے مراد یہ ہے، یہ ان کا جسے وہ کہتے ہیں نا ریڈنگ بٹوین دی لائنز والی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کاز ختم ہو چکا ہے، ہمارا گلوبل سٹینڈرڈ اتنا زیادہ ہے، دنیا نے ہمیں مان لیا ہے، اور وہ دنیا یہاں پہ پیسہ لگانے آ گئی ہے. انڈیا ٹرانسفارم کر رہا ہے، انڈیا گلوبل پاور میں چلا گیا، اور یہاں پہ جموں اینڈ کشمیر کی جو ایک بڑا سگنیفیکنٹ رول ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کیونکہ ہمارا گلوبل سٹینڈرڈ ڈیولپ ہو چکا ہے، ٹرانسفارم ہو چکا ہے، تو ہمیں دنیا مان رہی ہے، اور اب یو اے ای پیسہ لگائے گا. اب یہاں پہ سٹوری شروع ہوتی ہے. سٹوری بیسیکلی شروع اس بات پہ ہوتی ہے. دیکھیں اور ویسے بھی انڈیا جو ہے ایک ریسنٹلی نریندر مودی نے بھی کہتے ہیں کہ 28,000 کروڑ کا جو ہے ایک پیکج، انڈسٹریل پیکج دیا کشمیر کو، کیونکہ یہ نریندر مودی کی پالیٹکس ہے، اور یہ وہ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ ہم کشمیر کو ڈیولپ کریں، ڈیولپمنٹ دیں، وہاں پہ انڈسٹری دیں، وہاں پہ چیزوں کو گرو کریں، تاکہ وہ جو ایک سٹرگل تھی کشمیری دنیا، اس سے کشمیری وہاں سے نکلیں اور کاروبار کی طرف آئے. اب یہ ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے لیے کیا میسج ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں ویورز، جو سب سے زیادہ جو چیز مجھے کھٹکتی ہے، یہ وہی انڈیا ہے جو کہتا تھا پاکستان کو کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے سی پیک، وہ اس کے اوپر چین انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا. دا ریزن بیہائنڈ از کہ جو کشمیر اور گلگت بلتستان ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر کیا یو اے ای وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، کیونکہ کشمیر تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کہتی ہے. یہ امریکنز نے، یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، ریل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نے کہا، نے کہا دس از اے کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، ہم اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ جو انڈیا پوری دنیا کو بات کرتا ہے کہ یہ ایک ون سائیڈڈ سٹوری ہے، کہ نہیں جناب یہ تو ہمارا ہم جو مرضی کریں، ہم جیسے مرضی چیزوں کو کریں، یہ وہ تو نہیں مانتے. اس کو امریکنز بھی نہیں مانتے، اس کو کوئی اور بھی نہیں مانتا. سو اب دیکھیں ایک طرف تو وہ کواد 2 ہے، یو اے ای، انڈیا، امریکہ، اسرائیل. اب یہاں پہ وہ ریڈنگ بٹوین دی لائنز والی بات ہے آج تو، کہ یو اے ای نے آپ کو سیدھا سیدھا پیغام دے دیا ہے کہ یو ڈو ناٹ فال اینی ویئر ان دیئر کیلکولیشن. نہ کشمیر کسی کیلکولیشن میں آتا ہے، نہ وہ کہتے ہیں پاکستان کو وہ کسی کیلکولیشن میں آتا ہے. سو اب یہ ہے کہ یہ ایک انڈیا کا ایک بہت بڑا، اس کو ڈپلومیٹک سکسیس کہیں، اس کو پولیٹیکل سکسیس کہیں، اس کو اکنامک سکسیس کہیں، ہم ماننے کو تیار نہیں ہے گھر میں. اور سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم گھر میں یہ چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جو کشمیر کا سٹیٹس ہے، جو کشمیر کی گلوبل انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ بدل گئی ہے. ڈومیسٹکلی ہم ظاہری بات ہے جہاد کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جہاد اب نہیں ہو رہا، ہم وہاں پہ کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں، ہم صرف ڈپلومیٹک پولیٹیکل مورل رہ گئی سپورٹ کرتے ہیں. گلوبلی ہماری بات سنی نہیں جاتی. پاکستان کے کہنے پہ یو اے ای نے، انہوں نے فارن منسٹرز کا اجلاس تو بلانے نہیں دیا تھا ہمیں او آئی سی کا،
جس پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو شاہ محمود قریشی نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں، ہم اور کہیں اور بھی جا سکتے ہیں، سعودی جس پہ ناراض ہو گئے. پھر انہوں نے سعودی عرب نے پاکستانی وزیر اعظم کو ملیشیا بھی نہ جانے دیا، جو ملیشیا میں مہاتیر محمد اور ٹرکی، قطر، ایران جو ایک چھوٹی سی کانفرنس کرنے لگے تھے، پھر وہ ٹی وی شی بھی بنانا تھا، وہ بھی انہوں نے ہمیں نہ بنانے دیا. اور ادھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے انہوں نے جنوب پنجابی کے اندر گیچی تو سانو پڑے آنا، انہوں نے سانو عربیاں نے گیچی تو بھی پڑے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. نہ وہ کچھ کرنے دیتے ہیں ہمیں، نہ اس لائن سے باہر نکلنے دیتے ہیں. باہر کیسے نکلنا ہے؟ ابھی پھر 24 تاریخ کو آئی ہرڈ پرائم منسٹر عمران خان از گوئنگ ٹو سعودی عربیہ آن دی انویٹیشن آف کراؤن پرنس محمد بن سلمان، جا رہے ہیں. obviously ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، کیا ہوگی؟ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل دے دیں، کیونکہ ڈالر پہ بڑا پریشر پڑ رہا ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جو یہاں پہ بات کر کے گئے تھے 10 ارب ڈالر کی، ہم گوادر میں لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، آئل ریفائنریز بنیں گی، ان کا تو کچھ بھی نہیں پتا چلا وہ کدھر گئی ہیں، وہ سارا کہاں پہ کیا کیا گیا کوئی پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں انہوں نے بتایا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو دبئی کے علاوہ اب ہوگا کیا کہ یہ ایک بینڈ ویگننگ ہوگی. اگر دبئی ہے تو کل سعودیز بھی آئیں گے، کل ہو سکتا ہے اسرائیلی بھی آ جائیں، کل امریکنز بھی آ جائیں، کوئی اور کمپنیز بھی آ جائیں. وہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے آلریڈی بزنس ہو رہا ہے، ہم کیوں نہ کریں وہاں پہ بزنس. انڈین گورنمنٹ بھی پیسے لگا رہی ہے، گورنمنٹ آف دبئی بھی لگا رہی ہے. سو ابھی ہمیں پتا چلا ہے، پاکستانیوں کو پتا چلا ہے کہ سعودی عرب کے، یو اے ای کے اور انڈیا کے کتنے قریبی تعلقات ہیں. اور یہاں پہ سارا ٹائم ہمیں یہ منجن بھیجتے ہیں جی وہ مسلم دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اور سارے سیاستدان یہ ایک ہی منجن بیچ رہے ہیں، مسلم دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، مسلم دنیا کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے. اب آپ یو اے کی گورنمنٹ کو کہہ کے دکھائیں کہ جی کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، وہاں پہ آپ پیسہ نہیں لگا سکتے، وہاں پہ آپ پیسہ نہیں لگا سکتے. آپ کہیں ان کو اماراتیز کو، اماراتیز نے پھر 6 مہینے کے لیے پاکستانیوں کو ویزے بند کر دیے. ہم نے پھر جا کے وہاں بیٹھ جانا. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو 3 دفعہ میرا خیال ہے گئے تھے، اور انہوں نے منہ ہی نہیں لگایا تھا اس بات پہ، شاہ محمود قریشی صاحب کو، جس کا ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. obviously یار ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ، جب ویزا نہیں ملتا، اپرچونٹی نہیں ملتی، تو دکھ تو ہوتا ہے. کیوں نہ دکھ ہو، کیوں نہ دکھ ہو جب ہمارے لوگوں کو اس طرح ویزاز نہیں ملیں گے، ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، کام کرنے کے موقع نہیں ملیں گے. اور لیکن میں تو صرف ایک ہی چیز کہہ سکتا ہوں اس وقت، اور وہ چیز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کو یہ مسلم امہ کا چورن بیچنا بند کر دینا چاہیے. حقیقت سے آشنا کر دیں لوگوں کو بتا دیں کہ کوئی دنیا ہمارے ساتھ کشمیر پہ نہیں کھڑی ہوئی، اور اس کا جو بھی ایک سولوشن نکلتا ہے کشمیر کا نکالیں. کیا ایل او سی کو انٹرنیشنل بارڈر بنانا ہے تو بنائیں، اور اپنی جو انرجیز ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگائیں. یہ ہمارے فائنانس منسٹر نے تھوڑے دن پہلے کیا کہا تھا کہ 2 جنگوں نے، افغان وار اور کشمیر دہشت گردی کی وار نے پاکستان کی اکانومی کو اتنا بڑا ڈیمیج کیا کہ اب ہماری اکانومی کھڑی ہونا مشکل ہوئی گئی ہے. اور ابھی وہ کیونکہ اکانومیز، ملک اوور نائٹ تو نہیں کھڑے ہوتے نا، اکانومیز اوور نائٹ تو نہیں کھڑی ہوتی، اٹ ٹیکس ڈیکیڈز، وہ پورے سائیکل چلتے ہیں جب آپ کی اکانومیز بہتر ہوتی ہیں. تو یہ کرنا شروع بند کر دیں، اور آپ اپنی بالکل فیئر کیلکولیشن کریں. یا لیکن پرابلم یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت یہاں پہ یہ فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ الیکشن ہار جائے گی. یہاں پہ ایک کنسنسس پولیٹیکل سولوشن اڈاپٹ کریں کہ کشمیر کے اوپر کس طرح کا ایک انوائرمنٹ. نمسکار دوستو، آج جو آپ نے ویڈیو دیکھی اس میں پاکستانی ٹی وی اینکر بتا رہے ہیں کہ یو اے ای نے کشمیر میں جو ایم او سائن کرا ہے ہندوستان گورنمنٹ کے ساتھ، اس کے اندر وہ کافی پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں کشمیر کے اندر ویوسائی کے لیے. اور یہ بات پاکستان کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہی، اور نہ ہی پاکستان کی سرکار کو یہ بات پسند آئی ہے، کیونکہ پہلے بھی جو یو اے ای ہے وہ کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا. اور اب کشمیر پہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد تو یو اے ای ویسے ہی کچھ نہیں بولے گا. اور دیکھا جائے تو کافی مسلم جو دیش ہیں وہ کشمیر کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتے پاکستان کے ساتھ، اور یہی بات پاکستان کو رہ کے ستاتی رہتی ہے کہ کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا کشمیر کے مدعے پہ. اور اب انویسٹمنٹ آنے کے بعد تو اب لگتا ہے کہ مسلم دیشوں نے پاکستان کا ساتھ بالکل چھوڑ دیا ہے، اور یہی ماتم وہ منا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر. اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. دھنیہ واد.